کس سے لے رہے؟ تو یہاں جو ہے امن تأخذون دینکم، کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو، یعنی قرآن اور سنت تم کس سے لے رہے ہو. تو اس میں جو پہلی کیٹیگری ہے وہ صحابہ کرام کی ہے. تو صحابہ کرام سے دین لینا ہے. اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ تابعین میں، اور پھر آگے بڑھتے جائیں. اب دیکھیں، ہمیں اعتماد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی پر. کیوں؟ کہ انہوں نے ساری زندگی لگا دی قرآن و سنت پر، غور و فکر آپ نے کیا اور مسائل ہمارے سامنے بیان کیے. ہمیں ان پر کتنا اعتماد ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ ایک سچی ذات کا نام ہے، ایک جو ہے وہ سچے مسلمان کا نام ہے، ایک زبردست عالم دین کا نام ہے، ایک راسخ العلم جو ہے وہ شخصیت کا نام ہے، قرآن و سنت کے ظاہر باطن کو جاننے والی ہستی کا نام ہے. تو جو اتنے زبردست اہلیت رکھنے والی شخصیت ہے، ہمیں ان پر اعتماد ہے، ہم نے ان پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں. تو ایسی ہستیوں پر آنکھیں بند ہو جایا کرتی ہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سیدی امیر اہل سنت نے ہماری تربیت فرمائی کہ ہمیں امام اہل سنت اعلی حضرت پہ آنکھیں بند رکھنی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ بڑی سچی ہستی ہیں، وہ بڑے زبردست عالم دین ہیں، اور انہوں نے جو بات کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کی ہے. ابھی بات کی نا آپ نے بھی کی کہ ہر پلمبر پہ جو ہے نا وہ اعتماد نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ہم کسی بھی پلمبر کو لا کے کام کروا لیں گھر کا، تو یہ اس کی جو ہے نا اجازت نہیں ہے. ہر الیکٹریشین پہ بھی نہیں ہو سکتا، ہر ڈاکٹر پہ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ سارا دن ہمارا جو گزرتا ہے، ہم سارا دن گزارتے ہیں، اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہم سارا دن اعتماد کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے جو لکھ کے دیا ہے اس پر اعتماد کیا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے آفس جاتے ہیں، آفس والوں پہ ہم نے اعتماد کیا ہے اور انہوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے. یہ دو طرفہ جو اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے، تبھی گاڑی جو ہے وہ صحیح چلتی ہے. شوہر نے بیوی پر اعتماد کرنا ہے اور بیوی شوہر پر اعتماد رکھے گی. شوہر باہر گیا ہے گھر سے، اچھی جگہ گیا ہوگا، بیوی کو اس پر بھروسہ ہے اور یہ حلال کما کے لائے گا، اس نے اس پر اعتماد کیا ہے. اسی طرح سے شوہر بیوی پر اعتماد رکھتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں یہ میری اپنی، میرے بچوں کی، میرے مال کی، میری عزت کی یہ حفاظت کرے گی. تو یہ جو اعتماد کا رشتہ ہے، یہ جو اعتماد کا جو تعلق ہے، اس صبح سے شام تک ہم اس سے گزرتے ہیں، اور پھر اس میں بعض اوقات ہمیں اعتماد کرنے میں دھوکہ لگ جاتا ہے.